ارشاد صاحب مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں، فیصلہ کر لیں مذاکرات کس سے کرنے ہیں. بانی پی ٹی آئی سے متعلق بات کہیں اور ہو رہی ہے، آگے چلنا چاہیے. یہ سب باتیں دیکھ کے کیا لگتا ہے کوئی کہانی شروع ہو چکی ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان صحیح اندازہ لگا سکتا ہے. پچھلے ہفتے میں جو گزرا ہے، ہفتہ پیر سے اتوار تک کا، مسلم لیگ نون کے اندر ایک پریشانی نظر آئی. اس کو حکومت کہنا چاہیے، حکومت میں ایک پریشانی نظر آئی، اور حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کا رویہ بالکل اس سے مختلف نظر آیا. اس کو آپ اس طرح پریشان نہیں جذباتی بھی نہیں دیکھ سکتے، جذباتی بھی نہیں دیکھ سکتے جس طرح مثال کے طور پر کل 8 نئے مقدمات میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جیل میں گرفتاری ڈالی گئی، تو اس سے تھوڑا سا لوگوں کو ہوتا ہے. اس کے علاوہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہ جناب ہم ایک نیا کیس بنائیں گے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بیان بازی کیسے کرتے ہیں، اور اس میں گواہ بھی ہمیں مل گئے ہیں، فلاں ہیں. پھر ایک بیان چلا ملک ریاض صاحب کا کہ جی میں کبھی سیاسی سائیڈ نہیں لی، میرا یہ اصول رہا ہے کہ میں غیر جانبدار ہوں، میرا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس موقع پر اس بیان کی اپنی ایک سیاسی پیادہ نہیں بنوں گا، میں سیاسی پیادہ نہیں بنوں گا، اس طرح کی چیزیں. تو اس سے مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے جس کی حکومت کو اور مسلم لیگ نون کو پریشانی ہے، کسی اور کو نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون کی کوششیں بڑھ گئی ہیں پیپلز پارٹی کو شریک اقتدار کرنے کی، کہ جی بجٹ سے پہلے ہی ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ فوراً بات تو ہونا چاہیے. یہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ کچھ معاملہ بڑھ گیا ہے. کل ایک پیپلز پارٹی کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، جس میں نوید قمر صاحب بھی تھے، اور اس میں مراد علی شاہ صاحب تھے، پرویز اشرف صاحب تھے، شہری رحمان صاحبہ تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس محاذ پر بھی کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، اور اس سے بھی لگتا ہے کہ حکومت کسی تنہائی کا شکار ہے، یہ سمجھتی ہے کہ اس بوجھ کو اکیلے اٹھانا مشکل ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ قمر زمان کارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، باخبر بھی ہیں، اور حکمران اتحاد کا ایک حصہ بھی ہیں. ارشاد صاحب قمر زمان کائرہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی، لیکن وہ ہم ایک سوال جو رہ گیا زرداری صاحب سے متعلق ہم ان سے نہیں جان سکے ان کی واپسی کب ہے. آصف زرداری صاحب کا دبئی جانا، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا جانا، پھر یہ خبر آنا کہ دبئی نے یقین دہانی کروائی ہے $10 ارب کی انویسٹمنٹ کی. آصف زرداری صاحب کیا یہ مشن بھی شامل تھا ان کے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ان کے دورہ دبئی کے لیے، یا وہ صرف یا محض اپنے علاج کے لیے ہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں زرداری صاحب جو ہیں یہ آنکھ کا آپریشن ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کے دعا گو ہیں ہم. یہ کوئی اتنا طویل پروسیس نہیں ہوتا، میں خود اس سے گزر چکا ہوں، اور اس کے بعد اس کے لیے بہت زیادہ آرام کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. 1 دن جیسے 2 دن کافی ہوتے ہیں. آپ کے سامنے میں تو دوسرے دن آ کے تیسرے دن پروگرام بھی کیا تھا یہاں. تو لیکن بہرحال زرداری صاحب جب وہاں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد قیام بڑھا دیتے ہیں، اور پھر بلاول صاحب بھی جاتے ہیں اور وہ بھی قیام بھی بڑھا جاتے ہیں، نہ کہیں سنائی دیتے ہیں نہ کہیں دکھائی دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اور بھی معاملات زرداری صاحب دیکھنے سے تو آنکھ کا ڈاکٹر منع کرتا ہے. نہیں، میں بلاول صاحب کی بات کر رہا ہوں. دیکھنا تو ہم نے ہے، انہوں نے تو دکھائی دینا ہے نا، انہوں نے دیکھنا نہیں ہے، دکھائی دینا ہے. لیکن میں بلاول صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو کچھ نہ کچھ معاملات ہیں، کیونکہ میں تو ان معاملات کو یہ اچانک 9 مئی کو 1 سال ہو گیا ہے. 8 مقدمات میں گرفتاری اب ڈالی جا رہی ہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی. تو گرفتاری تو پہلے بھی وہ گرفتار ہیں، گرفتاری کاٹھی پر کاٹھی ڈالی جا رہی ہے. ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے، اس کی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے. یا تو اندیشہ ہے کہ وہ رہا ہونے والے ہیں تو ان کو 8 مقدمات میں کر لیا جائے، یا کچھ اور معاملہ ہے. تو عظمیٰ بخاری صاحبہ اچانک ایک ٹریبونل بنانے کا اعلان کرتی ہیں، اور وہ جو آرٹیکل ان کا چھپا تھا اس کو بھی مہینے سے میرے خیال زیادہ ہو گیا ہے.
تو کہیں نہ کہیں لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کمفرٹ زون میں ہے، مسلم لیگ نون جو ہے تھوڑا سا وہ کہیں نہ کہیں ہاٹ واٹر میں اگر نہیں بھی ہے تو ہاٹ واٹر کے قریب ہے، اس کی تپش کو محسوس ہو رہی ہے، ایک بھاپ ان کی ذمہ داری بھی تو ہے نا ارشاد صاحب. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں اتنا سادہ نہیں ہیں جس طرح سیاسی ورکر سمجھ رہے ہوں گے یا عام آدمی سمجھ رہا ہوگا. کچھ معاملات ہیں جو اگلے دنوں میں جا کے کھلیں گے.